الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس رکوع میں شان نزول کے اعتبار سے براہ راست مخاطبین تو اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل ہیں جو نزول وحی کے وقت یہود مدینہ کی صورت میں موجود تھے۔ براہ راست انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، کیونکہ یہود و نصارہ بھی عبادت تو کرتے تھے لیکن انہی پرانے روایتی طریقوں کے مطابق کرتے تھے، اپنی سابقہ شریعتوں کے مطابق کرتے تھے۔ اب چونکہ آپ علیہ السلام مبعوث ہو چکے تھے، شریعت مطہرہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، تو اب عبادت کا کوئی اور طریقہ یا کسی کی اپنی مرضی یا پسند کے مطابق عبادت نہیں ہونی تھی۔ اب عبادت کا طریقہ دونوں طرح کی عبادتیں یعنی مالی اور جسمانی، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کر کے دونوں طرح کی عبادتیں اس زمرے میں اس حکم میں آ گئیں کہ مالی اور جسمانی عبادت دونوں کا ذکر فرما کر یہ فرما دیا گیا کہ اب نماز ویسی ہوگی جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم فرمائیں گے۔ اب زکوٰۃ و صدقات کا وہ طریقہ قابل قبول ہوگا جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگا۔ اب عبادت کا وہ اسلوب، وہ طریقہ قابل قبول ہوگا جو آپ علیہ السلام صحابہ کو سکھائیں گے اور صحابہ عملی طور پہ اس کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کریں گے۔ تو فرمایا گیا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہود جو عبادت کرتے تھے اس میں رکوع نہیں تھا، دوسرا یہ کہ وہ انفرادی عبادت کرتے تھے، اس لیے رکوع کا ذکر فرمایا اور اجتماعی رکوع کا فرمایا گیا۔ آیت کا مفہوم اگر غور کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ ویسی عبادت کرو جیسے دوسرے لوگ عبادت کر رہے ہیں، یعنی اب تمہارا طریقہ عبادت، تمہاری اپنی مرضی، تمہاری پسند و ناپسند، تمہاری سابقہ شریعتیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اب عبادت ویسی ہوگی جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم فرمائیں گے اور جیسے آپ علیہ السلام کے اصحاب کریں گے، جیسے تمام مسلمان کریں گے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی ایسی عبادت کرو، ایسی نماز ادا کرو جیسے اور لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کر رہے ہیں، رکوع و سجود کے ساتھ اور اجتماعی طریقے سے، نہ کہ انفرادی طور پہ۔ اس آیہ کریمہ میں جو واضح حکیمانہ پہلو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے طریقے سے یا آباء و اجداد سے رائج طریقے پہ عبادت کرتا ہے یا پھر جمہور کے مذہب سے مختلف انفرادی طور پہ یا کچھ لوگ مل کر بدنی یا مالی عبادت کا کوئی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں اور وہ طریقہ امت کی اکثریت سے مختلف ہوتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ خلاف شرع، خلاف سنت، جمہور کے طریقے سے ہٹ کے کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہی طریقہ، وہی عمل، عبادت کا وہی اسلوب قابل قبول ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، جس پہ آپ علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے لے کر اب تک اور تا قیامت امت مسلمہ قائم ہے اور قائم رہے گی۔ دور حاضر میں اگر غور کیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ نہ صرف بدنی عبادات یعنی نماز وغیرہ
بلکہ مالی عبادات یعنی عشر و زکوٰۃ میں بھی ہم نے اپنے اپنے طریقے گھڑ لیے ہیں۔ آذان کو سنیں تو مختلف قسم کی آذانیں سننے کو ملتی ہیں، اصل کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکے، اصل میں تو کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی، اور کسی قسم کی تبدیلی اس کے اصل الفاظ میں نہیں کی گئی، لیکن آذان سے پہلے اور بعد میں ہم نے اپنی طرف سے اضافہ کر رکھا ہے، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ الفاظ برے نہیں، تو آذان کے ساتھ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ سادہ سی بات ہے کہ دین اسلام میری اور آپ کی پسند و ناپسند کا معاملہ نہیں، دین اسلام علماء اور اہل علم حضرات کی ذاتی رائے پہ قائم نہیں، دین اسلام وہی ہے جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی تعلیم فرمایا، اور انہوں نے نہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بلکہ آپ کی موجودگی کے بعد بھی اس پہ عمل کیا، اور اس کو 3/4 دنیا پہ نافذ کر کے دکھایا۔ آج بھی، کل بھی اور قیامت تک ویسے ہی کرنا ہے جیسا سنت سے ثابت ہے، جیسا خلفائے راشدین نے عمل فرمایا، جیسا تابعین، تبع تابعین اور 1400 سال سے امت کی اکثریت کرتی آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر دوسری مثال نماز کی لے لیں تو نماز پہ غور کریں تو اس کے بھی اصل میں تو کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکی، البتہ فروع میں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد ایسے رواجی قسم کے اضافے کر دیے گئے ہیں کہ جس مسجد میں بھی جاؤ نماز کی ایک الگ صورت نظر آتی ہے، نمازیوں کی ایک الگ انداز اور ایک الگ اسلوب و طریقہ نظر آتا ہے۔ لباس میں اگر مثال لیں تو لباس میں ذاتی ناپسند و پسند کو، انفرادیت والے پہناووں کو سنت کا نام دے کر رائج کر رکھا ہے۔ مالی عبادت میں اگر زکوٰۃ و عشر کی مثال لیں جو فرض عبادات ہیں تو ان فرض عبادات کو چھوڑ کر محض دکھاوے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی محافل، جلسے جلوس اور ذاتی نمائش کے لیے کھانوں کا اہتمام کر کے لاکھوں روپے کا ضیاع کیا جاتا ہے، اور فرض مالی عبادت یعنی زکوٰۃ و عشر وغیرہ ادا ہی نہیں کیا جاتا۔ دینی معاملات کے نام پہ بے دریغ خرچ کرنے والوں سے جب زکوٰۃ و عشر کے بارے میں دریافت کیا جائے تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہیں زکوٰۃ و عشر کے احکامات کا پتہ ہی نہیں، اور اگر پتہ ہے تو کبھی زندگی میں اپنے مال کا حساب نہیں لگایا، تخمینہ ہی نہیں لگایا کہ مال کتنا ہے اور اس پہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے۔ عشر کے معاملے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو بالکل عشر دیتے ہی نہیں، اور بہت تھوڑی تعداد وہ ہے جو تھوڑا سا غریبوں کو دے کے خود کو عشر سے بری الذمہ سمجھ لیتے ہیں۔ ایک سادہ سی اور عام فہم سی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس وقت کم ہے اور مصروفیات بہت زیادہ ہیں تو اگر وہ اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے 4 رکعت نماز فرض کے بجائے 2 یا 3 پڑھ لے اور کہے کہ وقت کی کمی سے میں نے 4 کے بجائے 2 پڑھ لی ہیں یا 3 پڑھ لی ہیں، تو کیا ایسے شخص کی نماز ادا ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ و عشر کا بھی جو نصاب ہے، اگر کوئی اس کا حساب لگائے بغیر پورا ادا نہیں کرتا اور اپنی مرضی سے اور پسند سے کچھ نہ کچھ دے کے خود کو بری الذمہ سمجھتا ہے تو زکوٰۃ و عشر کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر زکوٰۃ 2.5% یا 40واں حصہ فرض کر لیں 5,000 روپے بنتی ہے تو کم از کم رقم 5,000 ہی دینی ہوگی۔ ہاں اگر کوئی احتیاطاً اضافی رقم دے دیتا ہے تو اس کا صدقہ شمار ہوگا، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ غریبوں کو دیتا رہتا ہوں، ہر وقت مفلسوں اور مساکین کی، غرباء کی امداد کرتا رہتا ہوں تو مجھے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ یہ ہر وقت کا دینا، یہ صدقات و خیرات اور یہ اس کی نفلی عبادات شمار ہوں گی۔ فرض عبادت تب ہی ادا ہوگی جب اس کی مقررہ مقدار زکوٰۃ کی صورت میں 40واں حصہ اور عشر کی صورت میں بارانی زمین پہ
10واں حصہ اور آبپاش اور نہری زمین پہ 20واں حصہ جب تک ادا نہیں کیا جائے گا، مقررہ مقدار جو ہے اس کا پیمانہ اور پیمائش نہیں کی جائے گی، زکوٰۃ کا جب تک تخمینہ لگا کر مقررہ مقدار کے مطابق ادا نہیں کی جائے گی، تو اپنی مرضی سے اپنی پسند سے اگر کوئی دیتا بھی رہتا ہے تو وہ اس کے صدقات و خیرات شمار ہوں گے، اس کے فرض ادا نہیں ہوں گے۔ یہی بات اس آیہ کریمہ میں سمجھائی جا رہی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ چونکہ فرض باتیں ہیں، اس میں تمہاری مرضی اور پسند و ناپسند نہیں چلے گی، بلکہ جیسے سب کر رہے ہیں، جو رہنمائی قرآن و سنت سے ملتی ہے، جیسا آپ علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے، جو طریقہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے اور جیسا جمہور علماء کے نزدیک معتبر ہے، جیسا صحابہ نے آپ علیہ السلام کی زندگی میں نہ صرف خود کیا بلکہ اس کو پوری روئے زمین پہ 3/4 حصے پہ نافذ العمل کیا، جیسا تابعین نے، تبع تابعین نے، پھر اس کے بعد ائمہ دین نے 1400 سال سے امت مسلمہ کرتی چلی آ رہی ہے، وہی طریقہ قابل قبول ہوگا۔ کوئی اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے، اپنی پسند و ناپسند سے، اپنی خوشی کے مطابق، ماحول کے مطابق، رواجات کے مطابق کچھ بھی ایسا کام کرتا ہے جس کو وہ خود اپنی طرف سے نیکی سمجھتا ہے، خود اس کو اپنی طرف سے عبادت سمجھتا ہے، تو ایسی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ قابل قبول عبادت وہی ہوگی، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ قابل قبول وہی ہوگی جیسا اجتماعی طور پہ امت مسلمہ میں ہوتا چلا آ رہا ہے، جیسا امت مسلمہ اجتماعی طور پہ کر رہی ہے، جس پہ امت مسلمہ اجتماعی طور پہ متفق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔